बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माल्मो स्वीडन से अपने 8 से 80 के दोस्तों की खिदमत में फैज़ुल हसन नसीम एक बार फिर हाजिर है। यकीनन आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ हवा का शोर सुनाई दे रहा होगा, और वजह उसकी यह है कि यहाँ इस वक्त बहुत तेज़ हवा चल रही है, हल्की सी खून की भी है। दिन छोटे होना शुरू हो गए हैं, धूप में गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें कमी आना शुरू हो गई है। कहा जाता है कि अगर किसी कौम के शऊर और उसकी तहजीब का अंदाज़ा लगाना हो तो उसकी ट्रैफिक देख ली जाए। स्वीडन आकर ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि इस हवाले से भी ये कौम बहुत बाशऊर और बहुत महज़्ज़ब है। सो दिल चाहा कि आपको स्वीडन के ट्रैफिक के निज़ाम से मुतारिफ़ कराया जाए कि यहाँ लोग ड्राइविंग किस तरह से करते हैं, किस तरफ करते हैं, कवानीन की पासदारी किस तरह से करते हैं, क्या इनसे कवानीन की पासदारी कराने के लिए कोई ट्रैफिक कांस्टेबल या ट्रैफिक लाइट्स मौजूद होती हैं। स्वीडन में सड़कों की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। सबसे बड़ी किस्म हाईवेज़ कहलाती हैं, और हाईवेज़ वो हैं जो स्वीडन के बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, एक दूसरे से मिलाती हैं। फिर उनसे एक्सप्रेसवेज़ निकलती हैं, उसके बाद नेशनल रोड्स आती हैं, और फिर आखिर में लोकल रोड्स हैं जो यूँ समझ लीजिए कि शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो उन लोकल रोड्स में शुमार होती हैं। मजमूई तौर पर कहा यह जाता है कि हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़, नेशनल रोड्स और लोकल रोड्स को मिलाकर स्वीडन में सड़कों की कुल लंबाई तकरीबन 2 लाख किलोमीटर के करीब है। लेकिन अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको इन सड़कों का एक खूबसूरत सा जाल बुना हुआ नज़र आएगा, और इस खूबसूरत जाल में जो सबसे नुमायाँ चीज़ आपको नज़र आएगी वो हैं चौराहे, जो हमारे चौराहों की तरह नहीं हैं, बल्कि इन्हें गोल दायरवी शक्ल देकर राउंड अबाउट्स बना दिया गया है। और अब वहाँ चाहे 4 सड़कें आके मिलें, 5 सड़कें मिलें या 6 सड़कें मिलें, ट्रैफिक बड़ी रवानी से रवां दवां रहती है, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं आती। और अक्सर राउंड अबाउट्स या अक्सर चौराहे तो ऐसे हैं कि जिन पर कोई ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं हैं। अब इन राउंड अबाउट्स पर क्या होता है कि जिसके बायस ये ट्रैफिक इतनी स्मूथली, इतनी रवानी से रवां दवां रहती है, आपको मैं दिखाता हूँ। कानून ये है कि अगर आप राउंड अबाउट पर पहुँचे हैं तो आप अपनी बाएं जानिब देखेंगे कि वहाँ कोई गाड़ी उस राउंड अबाउट में दाखिल तो नहीं हो गई। जो गाड़ी राउंड अबाउट में पहले दाखिल हो जाएगी, कानूनन उसका हक पहले है, वो गुजरेगी तो आप राउंड अबाउट में दाखिल हो सकते हैं। और हर ड्राइवर इस कानून की पाबंदी करता है, लिहाजा जैसे किसी की बारी आती है वो उस राउंड अबाउट में दाखिल हो जाता है। अगले दाखिल होने वाले ड्राइवर को चंद लम्हे इंतज़ार करना पड़ता है। जब पहली गाड़ी गुजर जाती है तो फिर ये दूसरा ड्राइवर राउंड अबाउट में दाखिल हो जाता है। इससे आगे वाला ड्राइवर चंद लम्हे इंतज़ार करता है, और यूँ 4 सड़कें हों, 5 सड़कें हों, 6 हों या ज़्यादा, ट्रैफिक स्मूथली रवां दवां रहती है। वैसे चूँकि ये राइट हैंड ड्राइविंग है, लिहाजा अगर आप किसी ऐसे क्रॉस सेक्शन पर पहुँचे जहाँ राउंड अबाउट ना हो, जिसे हम चौराहा कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो फिर दाएं तरफ से आने वाली गाड़ी का हक पहले है। लोग ट्रैफिक कवानीन की बड़ी सख्ती से पाबंदी करते हैं, और बेलमूम यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई बदनज़मी नज़र नहीं आएगी। ट्रैफिक लाइट्स आपको ज़्यादातर नज़र आएंगी शहरों के अंदर सड़कों में। हाईवे पर आपको कोई रोशनियाँ भी नज़र नहीं आएंगी। हाईवे पर अगर रात को आप सफ़र कर रहे हों तो फिर आपको सिर्फ गाड़ियों की रोशनी नज़र आती है, इसके अलावा आपको हाईवेज़ पर बेलमूम किसी और किस्म की कोई लाइट नज़र नहीं आती। इस सारे निज़ाम में, इन राउंड अबाउट्स की मौजूदगी में, ट्रैफिक लाइट्स की गैर मौजूदगी में ये ट्रैफिक इस तरह रवां दवां रहती है। काश हमारे यहाँ भी ट्रैफिक इसी तरह से रवां दवां रहे, ट्रैफिक के कवानीन की इसी तरह से पाबंदी रहे जैसी पाबंदी मैंने यहाँ होते देखी है। ट्रैफिक कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में, ट्रैफिक लाइट्स की भी गैर मौजूदगी। स्वीडन की ट्रैफिक के हवाले से एक दिलचस्प वाक़या ये है कि स्वीडन में किसी ज़माने में लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग होती थी जैसे पाकिस्तान में है, लेकिन फिर यहाँ की एक हुकूमत को एक ख़याल आया कि हमें इसे लेफ़्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव की तरफ तब्दील कर देना चाहिए। वजह उसकी ये बयान की गई
کہ سویڈن کے ارد گرد جو ممالک تھے ان میں سے اکثر رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ اختیار کر چکے تھے. مثلا فن لینڈ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ تھی، ناروے میں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ تھی، اور دونوں اطراف یعنی فن لینڈ سے سویڈن، سویڈن سے فن لینڈ، سویڈن سے ناروے، ناروے سے سویڈن، ڈنمارک سے لاکھوں گاڑیاں تھیں جو روزانہ سفر کرتی تھیں. اور ان گاڑیوں کو یہ دقت پیش آتی تھی کہ جب وہ ناروے میں ہوتے تھے تو انہیں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کرنا پڑتی تھی، جبکہ جیسے وہ سویڈن میں داخل ہوتے تھے تو انہیں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو پہ سوئچ کرنا پڑتا تھا. اور بسا اوقات اس کی وجہ سے کوئی مہلک حادثات بھی ہوئے، جس کے بعد حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی ڈرائیونگ کو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو سے رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی طرف سوئچ کر دینا چاہیے. یہ 1955 کی بات ہے. حکومت نے فیصلہ کیا کہ پہلے عوام کی رائے لے لی جائے. چنانچہ ایک ریفرینڈم منعقد کرایا گیا، لیکن ہوا یہ کہ اس ریفرینڈم میں کچھ 83% کے قریب لوگوں نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کے حق میں ووٹ دیا اور انہوں نے رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی طرف سوئچ کرنے کی مخالفت کی. لیکن حکومت وقت کو شاید اپنے فیصلے کی درستگی کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس ریفرینڈم کے باوجود ہم سویڈن میں ڈرائیونگ جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو سے رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی طرف سوئچ کریں گے. 1963 میں سویڈن کی پارلیمنٹ نے بھی اس وقت کے وزیر اعظم کی اس تجویز پر صاد کیا، اس کو مان لیا، اس کی منظوری دے دی. 10 مئی 1963 کو سویڈن کی پارلیمنٹ نے یہ تجویز منظور کی اور طے یہ کیا کہ 3 ستمبر 1967 سے سویڈن میں ٹریفک لیفٹ ہینڈ ڈرائیو سے رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی طرف سوئچ کر جائے گی. 63 میں یہ تجویز منظور ہوئی. 67 تک 4 سال کا عرصہ تھا. چنانچہ ان 4 سالوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا عوام الناس کی رائے تبدیل کرنے کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے، اور ایک بھرپور مہم چلائی گئی کہ جب سویڈن لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ سے رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کی طرف سوئچ کرے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. 4 سال کی بھرپور کاوشوں کے بعد بالآخر وہ دن آ پہنچا. 3 ستمبر 1967 اتوار کا دن تھا. اعلان کیا گیا کہ غیر ضروری گاڑیاں سڑکوں پر نہیں آئیں گی. رات 1 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک سڑکوں پر گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر اس کے باوجود ایمرجنسی میں، ہنگامی حالت میں سڑک پر آنے کی ضرورت بھی ہو تو وہ 4:50 پر جہاں ہوگی وہ گاڑی وہیں رک جائے گی. پھر 5 منٹ میں وہ گاڑی اپنی لین تبدیل کرے گی، وہ لیفٹ لین سے رائٹ لین میں چلی جائے گی اور 5 بجے ٹریفک رواں دواں ہو جائے گی. لیکن اس 10 منٹ کے عرصے کے اندر پورے سویڈن میں ٹریفک لیفٹ ہینڈ ڈرائیو سے رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی طرف سوئچ کر جائے گی. اور جناب یقین مانیے ایسا ہی ہوا. کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا. 10 منٹ کے اندر سموتھلی، بہت اطمینان سے پورے سویڈن کے اندر گاڑیاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو سے رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی طرف سوئچ کر گئیں. میں سوچتا ہوں اگر یہ ہمارا ملک ہوتا تو نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا، کتنے ہنگامے ہوتے، کتنا احتجاج ہوتا، کتنے حادثات ہوتے، اور شاید اس کے باوجود بھی ہم اتنا سموتھلی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کی ٹریفک کی طرف منتقل نہ ہو پاتے. اس ضمن میں یہاں کی حکومت کو بہت کچھ کرنا پڑا. لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نئے نشانات لگائے گئے، ٹریفک لائٹس لگائی گئیں. بیک وقت دونوں نشانات لگائے گئے، لیکن جب تک لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ تھی رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ والے نشانوں کو پلاسٹک سے ڈھانپ کر رکھا گیا. اور وہ جو 10 منٹ کا وقفہ دیا گیا تھا، اس 10 منٹ کے وقفے میں ہر جگہ سے رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کے نشانات پہ سے وہ پلاسٹک اتار کر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کے نشانات پر لگا دیا گیا، ان کو ڈھانپ دیا گیا. اور تب سے اب تک سویڈن میں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ چلی آ رہی ہے. سب سے زیادہ مسئلہ ہوا بسوں کی تبدیلی کا. اکثر بسوں کو تو اس طرح سے تبدیل کیا گیا کہ وہ بیک وقت دونوں طرف سے چڑھنے اور اترنے کے دروازے فراہم کر دیے گئے. کوئی 8000 بسوں میں یہ تبدیلی کی گئی. اور 2 شہروں نے، گوٹنبرگ اور مالمو نے تو یہ کیا کہ انہوں نے اپنی بسیں دنیا کے 2 ایسے ملکوں کو ایکسپورٹ کر دیں، ان کو برآمد کر دیں جہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ تھی. جن 2 ملکوں کو گوٹنبرگ اور مالمو نے اپنی لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ والی بسیں برآمد کی تھیں، ان میں سے ایک ملک پاکستان تھا. جی ہاں،
دو ممالک جن کو گوٹنبرگ اور مالمو نے اپنی بسیں برآمد کی وہ تھے پاکستان اور کینیا۔ ایک بڑے عرصے تک یہ بسیں پاکستان کی سڑکوں پر دوڑتی رہیں اور شاید بہت کم پاکستانیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ بسیں کہاں سے آئیں اور کیوں آئیں۔ جناب، یہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو سے رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کی طرف سوئچ کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ حکومت نے کہا کہ چونکہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، لہٰذا وہاں سے آنے والے یا یہاں سے جانے والے ڈرائیوروں کو مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو ان ممالک کی ڈرائیونگ کے ساتھ ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ وہاں بھی رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، لہٰذا ہم بھی رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب 3 ستمبر 1967 کو یہ تبدیلی عمل میں آ گئی تو اس کے بعد ایک بہت عرصے تک لوگ اتنی احتیاط سے ڈرائیونگ کرتے رہے کہ سڑک پر ہونے والے حادثات کی شرح بہت کم ہو گئی۔ گاڑیوں کی تعداد یہاں کافی ہے، لیکن جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں ان کے مطابق اوسطاً ہر 2 لوگوں کے لیے ایک گاڑی یہاں موجود ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں بہت زیادہ تھیں، اب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس سے ماحول میں بہتری آ رہی ہے اور یہاں کی جو صاف شفاف ہوا ہے اس میں آلودگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے دلچسپ بات اور اہم بات یہ ہے کہ اگر سڑک پر جاتے ہوئے کسی گاڑی کے سامنے کسی انسان نے سڑک پر پاؤں بھی رکھ دیا تو وہ گاڑی جہاں بھی ہو وہیں رک جاتی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سڑک پر پہلا حق پیدل چلنے والوں کا ہے۔ اس میں کسی کو کوئی غصہ نہیں آتا، کسی کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے والے لوگوں کو، اگرچہ پیدل چلنے والے لوگ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ زیبرا کراسنگ جیسے نشانات سے سڑک عبور کریں، لیکن کہیں بھی سڑک پر اگر کسی انسان نے پاؤں رکھ دیا تو گاڑی وہیں رک جائے گی، ٹریفک وہیں رک جائے گی۔ پہلے وہ پیدل شخص سڑک عبور کرے گا، پھر گاڑیاں چلیں گی اور ٹریفک پھر اسی طرح سے رواں دواں ہو جائے گی۔ رہی بات ٹریفک لائٹس کی، تو جہاں جہاں ٹریفک لائٹس موجود ہیں وہاں کا کلیہ قاعدہ قانون وہی، اگر روشنی سبز ہے تو آپ اس چوک کو عبور کریں گے، اگر سرخ ہے تو آپ ہرگز اس چوک کو عبور نہیں کریں گے۔ ہم لوگ بھی بالعموم قانون پسند لوگ ہیں، صرف یہ ہے کہ عملی طور پر قانون کی پابندی نہیں کر پا رہے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ بہتری کی خواہش ہمارے ہاں بھی ہے، قوانین کی پابندی کو ہمارا دل بھی کرتا ہے، لیکن نامعلوم کیوں حالات کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم قانون کی اس طرح سے پابندی نہیں کر پاتے۔ چلتے چلتے آپ سے ایک درخواست، لائک، سبسکرائب اور شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہم 2000 کا ہندسہ تو عبور کر چکے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سلولی اینڈ سٹیڈیلی ہم اگلے مائل سٹونز کی طرف جا رہے ہیں۔ ان مائل سٹونز تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ خود سے، اگر آپ نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی چینل سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیجئے۔ شیئر اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھی اچھی بات جو آپ کو کہیں سے پتہ چلتی ہے، جب آپ اسے دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو آپ اس کار خیر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میری کوشش بھی یہی ہے، آپ بھی اس کوشش میں میرا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فیض الحسن نسیم کو 8 سے 80 کی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔